الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم و بیش نصف صدی میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آج جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجتماعی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اور خطبہ جمعہ سے پہلے جو خطاب ہوتا ہے وہ آپ کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ کرونا کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ آج پوری دنیا لرزہ براندام ہے۔ دنیا کے متمدن ممالک اس مہلک بیماری میں زیادہ مبتلا ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اس بیماری نے اپنے بازو نہ پھیلا رکھے ہوں اور دنیا کو مبتلا خوف نہ کر رکھا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کرونا آزمائش بھی ہے، سزا بھی ہے اور عذاب الہی بھی ہے۔ اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے آزمائش ہے، اس سے ان کے مراتب بڑھیں گے اگر وہ صبر سے کام لیں گے اور عبادت کریں گے۔ گنہگاروں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بے شرمیوں سے باز آ جائیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور دنیا کے ان ظالموں کے لیے جو خدا بن بیٹھے تھے اور دنیا پہ اپنے مظالم کی بنیاد پر دنیا کو انتہائی تکلیفوں سے گزار رہے تھے، ان کے لیے یہ عذاب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ پہلے بھی بیماریاں آتی تھیں، لیکن وہ بیماریاں کسی ایک علاقے میں، کسی ایک خطے میں آتی تھیں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو یا بعد کے بیماریاں ہوں، لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور دنیا میں اب تک اہل علم کے پاس، اہل طب کے پاس، سائنسدانوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو کر کے دنیا کو احتیاطی تدابیر بتائیں۔ بلا شبہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ پہنچتا ہے بندوں تک وہ خدا کی جانب ہی سے پہنچتا ہے، مگر اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور بہت سے گناہوں پر سزا بھی مرتب کرتا ہے۔ دنیا میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، حرام خوری، ظلم اور زیادتی اس قدر عام ہو گئی تھی کہ اس طرح کی بیماری کا آ جانا کوئی خلاف توقع یا خلاف امید نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلتا ہے، گناہ پھیلتا ہے، برائی پھیلتی ہے، بدکرداری پھیلتی ہے، تو اللہ کا عذاب یا تنبیہ نازل ہوتی ہے۔ نمرود کے دور میں جب ظلم بہت زیادہ پھیل گیا تو مچھروں کے ذریعے اس کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، لیکن اس وقت مچھروں سے بھی زیادہ نہ محسوس ہونے والے وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کو لرزہ براندام کر دیا گیا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نمرودوں کی طرف سے مجبور اور بےکس نظر آ رہی ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر وہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ بے نمازی ہیں تو نمازی ہو جائیں، پرہیزگار نہیں ہیں تو پرہیزگار بن جائیں، اگر بے حیائی اور بے شرمی مبتلا ہیں تو اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ رجوع اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس عذاب الہی سے اور اس وبا سے نجات پائی جا سکے۔ میرا پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جب وہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مصیبتوں سے انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، تو پھر اس طرح کی وبائیں پھیل جاتی ہیں، طاعون ہوتا ہے یا دوسری بیماریاں جس کا تصور اس سے پہلے قوموں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ بلا شبہ یہ مرض جو پھیلا ہوا ہے
یہ طاعون سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ ایک علاقے میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور یقینی طور پر اس سے پہلے اس طرح کی بیماری کا کوئی تصور نہیں تھا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اور نماز کی پابندی کرنا، اور حلال کھانے کا احترام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کرنا بے پناہ ضروری ہے. لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بہت سے گھر یا بہت سے غریب یا مزدور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے گھر کھانا نہ ہو. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خواہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، اگر وہ مجبور ہے، بےکس ہے، گھروں میں بند ہے، تو اس کو کھانا پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ٹال دے گا. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. بلا شبہ یہ بیماری بھی اللہ کی ناراضگی اور غضب کی بنیاد پر ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں، ہماری قوم محفوظ رہے، ملک محفوظ رہے، تو براہ کرم خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. رات کی تنہائیوں میں، صبح کے اوقات میں، جب بھی موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بلائے عظیم سے نجات عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو صبر سے کام لیں. اس لیے کہ مومن اگر مشکل مبتلا ہوتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس طرح کی وبائی بیماری، خاص طور پہ طاعون یا اس کے جیسی بیماریوں میں اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت حکمی کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان اس طرح کی تکلیف مبتلا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. تمام مسلمانوں سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، نماز کی پابندی کریں. اب تک نماز نہیں پڑھی ہے تو اب خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس مصیبت سے نجات میسر آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام احتیاطیں جو اس سلسلے میں کی جانی چاہیے وہ بھی ضرور کی جائیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین دنیا کا سب سے خوبصورت نظام زندگی اور دین ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کی گورنمنٹ اور آج کی طب اور آج کی میڈیکل سائنس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو مسلسل 20 سیکنڈ تک دھلا جائے، پانی سے دھلا جائے، صابن سے دھلا جائے، رگڑ کے دھلا جائے تاکہ اس میں کوئی وائرس پوشیدہ نہ رہنے پائے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام میں وضو کا نظام آج سے 1400 سال پہلے سے ہے، جس میں ہاتھ کو کم از کم 3 بار فریش پانی سے دھلا جاتا ہے. یہ 20 منٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان صفائی ہے. اگر صفائی کا اہتمام کیا جائے اور وضو کا اہتمام کیا جائے اور باوضو رہنے کی کوشش کی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیماری قریب نہیں آئے گی اور اس بیماری سے مسلمان ضرور محفوظ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بیماری حرام جانوروں کے کھانے سے پھیلی ہے، اور اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے حلال کھانوں کا اہتمام کیا ہے. یہاں تک کہ جو جانور حلال ہیں ان کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ذبح کیا جائے. ذبح کرنے کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے بعد جو خون ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور پورا گوشت صاف ستھرا ہو جائے گا. تمام بیماریاں خون کے ذریعے سے پاس ہوتی ہیں، اس لیے گوشت کو صاف رکھنے کے لیے ذبح کا قانون اسلام نے عطا فرمایا. جن لوگوں نے اس کی پابندی نہیں کی اور جن ملکوں نے پابندی نہیں کی انہیں کورونا جیسی مصیبت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن ملکوں نے حلال کھانے کا اہتمام کیا اور حرام سے بچنے کی کوشش کی وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن جن ملکوں نے حرام کھانے کا اہتمام کیا اور ایسے جانوروں اور ایسے پرندوں کھانے کی کوشش کی جو حرام ہیں، جائز نہیں ہیں، وہاں سے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے. اسلام کے اصولوں پہ عمل کیا جاتا تو یہ بیماری یقیناً نہیں پھیلتی. اسلام ایک انتہائی پاکیزہ مذہب ہے جس میں دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں پوشیدہ کر دی گئی ہیں. حضرات گرامی، خواتین و حضرات، ہمیں افسوس ہے کہ ہم
ہمیں افسوس ہے کہ ہم جمعہ اجتماعی طور پہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں ظہر کی نماز جمعہ کا بدل ہے۔ ہند و پاک کے اور مصر کے سارے علماء نے مشترکہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ ان حالات میں جمعہ کے بجائے اگر ظہر کی نماز گھر میں پڑھی جائے تو انشاءاللہ جمعہ کا وجوب موقوف ہو جائے گا اور اللہ معاف فرمائے گا۔ خدا کرے کہ یہ مرض جلد دور ہو جائے اور ہمارا ملک اور ہم سب اس سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ ہم اجتماعی طور پہ پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ حضرات گرامی، شعبان کا آغاز ہو چکا ہے۔ شعبان کے مقدس ساتیں مبارک ہو۔ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے اور نفل روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان پاک جلوہ گر ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ ماہ رمضان کی جلوہ گری سے پہلے پہلے ہم اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔